کہ کیا کوئی عورت اگر عدت میں ہے تو مبارکباد دے سکتی ہے کہ نہیں؟ جی بالکل دے سکتی ہے، کوئی اس کی ممانعت نہیں ہوتی ہے۔ اگر کسی کی شادی ہوئی ہے یا کسی کا بچہ پیدا ہوا ہے تو بالکل وہ مبارکباد کے الفاظ ادا کر سکتی ہیں۔ انہی کے بارے میں پوچھا ہے کہ کیا یہ عید منا سکتی ہیں کہ نہیں، اور عید المیلاد النبی کی خوشی منا سکتی ہیں اور اس کا روزہ رکھ سکتی ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، عورت جب دوران عدت ہوتی ہے تو دیکھا جائے گا کہ عدت کون سی ہے۔ اگر تو یہ طلاق کی عدت ہے اور طلاق بائن کی عدت ہے، یعنی ایسے الفاظ سے طلاق دی ہے جو کنایہ الفاظ بنتے ہیں، یا 3 طلاقیں دے دی ہیں کہ اس میں بائنہ مغلظہ ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر تو عورت کو زینت ترک کرنی چاہیے، اور پھر وہ اس طرح کے معاملات میں کسی یعنی اظہار خوشی کے اندر مشغول نہ ہو کہ اس طرح کے نیا لباس پہن لیا، کاجل لگا لیا، دیگر چیزیں، یہ منع ہوگا۔ اور بیوگی کے اندر تو سوگ واجب ہوتا ہے، خاص طور پر 4 ماہ 10 دن، تو اس میں بھی ایسا زینت وغیرہ اختیار نہیں کر سکتی ہیں۔ ہاں اگر طلاق رجعی ہوتی ہے کہ شوہر نے لفظ طلاق سے طلاق دی اور رجوع کی گنجائش ہے، تو اس میں تو بہتر ہے کہ دوران عدت وہ اپنے آپ کو بنائے سنورائے تاکہ شوہر کی توجہ اس کی طرف ہو اور دوبارہ رجوع کے امکانات پیدا ہو جائیں۔ لیکن میرے خیال میں غالباً یہ بہن نے جو ہے وہ بیوہ کی عدت کے بارے میں غالباً معلوم کیا، جو میرا گمان کہہ رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں عید ہو یا عید میلاد النبی ہو تو زینت بالکل اختیار نہیں کر سکتی ہیں۔ خوشی کا مطلب جیسے مثال کے طور پہ گھر میں کوئی مہمان آ گئے عید کے دن، اور اس نے بھی مبارکباد دے دی، انہوں نے بھی دے دی، انہوں نے تھوڑا سا مسکرا دیں، یعنی کوئی زینت باقاعدہ اختیار نہیں کی ہے، تو اس میں کوئی اتنا ایسے بھی نہیں ہوتا کہ بالکل مقید کر دیا جائے۔ لیکن بہرحال اس طرح کا لباس پہننا جو شوخ لباس ہو، پرنٹڈ لباس ہو، اسی طریقے سے یعنی نیا لباس، اور سرما لگانا، تیل لگانا، میک اپ کرنا، یہ سب کا سب منع ہی رہے گا، دوران عدت یہ نہیں کر سکتی ہیں۔ اور یہی پھر عید میلاد النبی کے اندر بھی ہے کہ آپ صرف مبارکباد تو دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی گھر کے اندر مطلب سجاوٹ کرتا ہے اور شرعی قیودات کا لحاظ کر کے کرتا ہے تو پھر اس کی گنجائش بالکل نکلے گی۔ اور اسی طرح روزہ رکھنے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، بالکل روزہ رکھ سکتی ہیں، رکھنا چاہیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بچے نے پوچھا یہ شہادت والی انگلی کو شہادت والی انگلی کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں، شہادت گواہی کو کہتے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اشہد ان محمد اور رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو یہ شہادت ہے۔ اور اس وجہ سے اس انگلی کو عمومی طور پر اٹھایا جاتا ہے شہادت کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اس لیے اس کو شہادت کی انگلی کہہ دیتے ہیں۔ اور یہ کیوں اٹھایا جاتا ہے عطیات کے اندر؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے، تو اس وجہ سے ہم اٹھاتے ہیں۔ ایک ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ غسل میں کہا جاتا ہے کہ بدن پر 3 بار پانی بہانا سنت ہے، ایک بار فرض ہے، 3 بار سے کیا مراد ہے؟ 3 مگے ڈالنے ہوتے ہیں یا 3 بوند پانی بہانا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب پانی بہانے کا کہتے ہیں نا، تو پانی بہانے کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جس جگہ پر آپ پانی بہا رہے ہیں اس کے ہر بال ہر جگہ پر سے کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ اگر 2 بوند پانی بہہ جاتا ہے تو یہ دھونا کہلاتا ہے۔ ایک دفعہ سمجھ لو ہوگی، اگر میں اس پہ پانی قطرہ ڈالتا ہوں اور یہ سارا ہاتھ میرا دھلتا ہے، کم از کم 2 قطرات ہر جگہ پہ بہہ جاتے ہیں، تو 1 دفعہ دھلنا کہلائے گا۔ اس طرح اگر 4 قطرات بہیں گے تو 2 دفعہ دھلنا، اور 6 قطرات بہیں گے تو 3 دفعہ دھلنا متحقق ہوتا ہے۔ اب یقینی سی بات ہے، ہم قطرات گنتے تو نہیں ہیں، نہ گن سکتے ہیں، ہم پانی لیتے ہیں اور اپنے چہرے پہ جیسے ڈالتے ہیں وضو کرنے کے لیے، تو گمان کریں، یہ میں پہلے بھی بار آپ کو کہہ چکا ہوں کہ آپ پہلے یوں کریں کہ ہاتھ میں پانی لیں اور اپنی اس پہ ہتھیلی پر 1 قطرہ 2 قطرہ گرا کے ہٹا لیں، دیکھیں کتنا پانی نظر آیا۔ پھر 2 قطرے اور گرائیں، ہٹا لیں، یہ 4 قطرے ہو گئے، پھر 2 قطرے اور گرائیں، پھر دیکھیں یہ 6 قطرے ہو گئے۔ 6 قطرے گرنے پر گویا کہ 3 دفعہ یہاں کا حصہ دھلا ہے اور کتنا پانی موجود ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جب ہم 3 بار دھوتے ہیں تو اتنا پانی ہوتا ہے بس۔ اب آپ نے چہرے پہ ڈالا، آئینہ ایک سامنے دیکھ لیں، پہلے شروع میں ایسے ہی کریں کہ آئینہ سامنے رکھیں، چہرے پہ ڈال کے اپنا آئینہ دیکھیں کہ جتنا پانی آپ کو 6 قطرات گرا کر یہاں نظر آیا تھا، یہ ایک دفعہ جو آپ نے چلو ڈالا ہے، کیا یہ اتنا پانی آپ کو نظر آ رہا ہے چہرے پر؟
اگر آپ کا دل گواہی دے کہ ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ساتھ 6 بوندیں آپ کے چہرے پر بہہ گئیں تو تینوں دفعہ دھلنا متحقق ہو گیا، حالانکہ پانی ایک دفعہ ڈالا ہے۔ تو اصل میں پانی 3 دفعہ ڈالنے کا مطلب، یا 3 دفعہ دھونا کہتے ہیں نا، کہ 3 دفعہ دھوئیں، یہ نہیں کہتے 3 دفعہ پانی ڈالیں، 3 دفعہ دھونا سنت ہے چہرہ، 3 دفعہ پانی ڈالنا ضروری نہیں ہے۔ کسی کے بڑا ہاتھ اس نے یوں چہرے پر ڈالا، ایک ساتھ 6 بوندیں یہاں تک بہہ گئیں، اتنا حصہ 3 دفعہ دھل گیا۔ تو بس یہی معاملہ بدن کا ہوتا ہے کہ آپ شاور کے نیچے نہا رہے ہیں یا ڈبے سے پانی ڈال رہے ہیں تو اچھی طرح غور کریں کہ جسم کے ہر بال پر سے اگر کم از کم 6 بوند پانی بہہ گیا تو 3 دفعہ دھونا متحقق ہو گیا۔ اب وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ گن تو سکتے نہیں ہم، اندازہ ہی ہوتا ہے، اور اندازہ کرنے کے لیے تھوڑی سی پکچر اپنے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جیسے میں نے قطرات کا آپ کو طریقہ بتایا، تو اپنے بدن کو آپ اچھی طرح ایک دفعہ پانی بہا لیں۔ اگر آپ نے شاور سے صرف ایک دفعہ پانی بہایا لیکن دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ اتنی مقدار میں پانی بہا ہے کہ اگر میں ہر بال پہ اس کو تقسیم کر دوں تو 6 کیا آپ 12 14 بوندیں بہہ گئیں، تو ایک ہی دفعہ پانی ڈالنے سے تینوں مرتبہ آپ کا بدن دھل گیا۔